الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات میں لکھا گیا ہے، تفہیم البخاری جو کہ علامہ غلام رسول رضوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، تو اس میں جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ کم سنی میں ہی جب آپ بچے تھے تو آپ کی جو ہے بصارت چلی گئی تھی، تو آپ دیکھ نہیں سکتے تھے، آپ کی بینائی جاتی رہی تھی، تو آپ کی والدہ کو بہت صدمہ ہوا، تو وہ دن رات روتی رہتی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرتی رہتی۔ تو اسی طرح ایک دن روتے روتے وہ سو گئیں، تو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر جو ہے وہ بچے کی صحت یابی کی خوشخبری دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ دعا قبول کر لیا ہے۔ الحمدللہ جب صبح وہ اٹھی تو دیکھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بینائی واپس آ چکی تھی اور آپ دیکھ سکتے تھے۔ تو دنیا میں نیک لوگوں پر بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں اور بڑے مشکل حالات سے بعض اوقات گزرنا پڑا ہے۔ تو بعض علماء کرام یہ فرماتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زمین پر چلتی پھرتی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو آپ کو والد کے ترکہ سے بہت کثیر مال جو ہے وہ ملا تھا، لیکن آپ نے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ کر دیا اور خود دین کے لیے وقف ہو جائے۔ تو بسا اوقات ایسا وقت آتا تھا کہ آپ کئی دن بغیر کھائے پیے جو ہے وہ گزارا کرتے تھے، یعنی اتنی مفلسی کی بعض اوقات جو ہے وہ حالت تھی۔ تو دنیا داروں نے آخر وہی کیا جو کچھ عام لوگوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں کہ دنیا کسی کو جینے نہیں دیتی۔ تو جس طرح کے کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ لوگ تو لوگوں کے ذریعے یہ خراب ہوتے ہیں، تو اپنی آخرت کو لوگ تباہ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی وجہ سے کرتے ہیں جس میں ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ حرام کمانا شروع کر دیا اور بچوں کے لیے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں اور ملینز پاؤنڈ جو ہے وہ بلینز پاؤنڈ اور ڈالرز جو ہے وہ انہوں نے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، تو اربوں کی جائیدادیں انہوں نے بنا لی ہوتے ہیں، لیکن ان کا پیٹ ہے کہ وہ بھرتا نہیں ہے۔ جس طرح کہ آج کل دیکھیں کرپشن کے حالات چل رہے ہیں، ملکی حالات دیکھ رہے ہیں، ایک کہتا ہے دوسرے کو کہ تو چور ہے اور دوسرا دوسرے کو کہتا ہے کہ چور ہے۔ جب دونوں کو دیکھا جاتا ہے تو دونوں کے دونوں ڈاکو نکلتے ہیں، چور نکلتے ہیں، جو غریب عوام کا پیسہ، ٹیکس کا پیسہ کھا کھا کر تو اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، لیکن عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ بہرحال تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بھی دنیا داروں نے ایسا ہی اشر کیا۔ تو دنیا داروں کی دل آزاریوں سے تنگ آ کر آپ سمرقند کے باہر ہی آپ جو ہے وہ آئے اور آپ نے وہاں پہ اقامت اختیار کر لی۔ بالآخر اتنا تنگ ہوئے کہ انہوں نے دیکھا کہ دین میں اب بگاڑ آنا شروع ہو گیا ہے، اب لوگ دین کی باتوں پر عمل نہیں کرتے اور فتنوں کا دور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ حالانکہ وہ دور بہت اچھا تھا، لیکن جو علماء کرام ہوتے ہیں، جو مفتیان کرام ہوتے ہیں، انہیں اللہ رب العزت پہلے ہی فتنوں سے آگاہ کر دیتا ہے۔ جب کوئی فتنہ آتا ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں اور اس فتنے کے خلاف جو ہے وہ ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ان فتنوں سے مقابلہ کیا، لیکن ظاہر ہے کہ جو دنیا دار قسم کے ہوتے ہیں انہیں آخرت کی پرواہ تو ہوتی نہیں ہے، انہیں اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے یا کس طرح۔ خواہش تو ہر ایک کی ہوتی ہے، ہر ایک جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں جنت میں جاؤں، لیکن کام وہ جہنمیوں والے کر رہا ہوتا ہے۔ آج کل دیکھیں کہ یہ جو ٹچ دینے والے ہیں اور کبھی عورتوں کو نچوا کر جو ہے وہ اپنے جلسوں کی رونق بناتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کس طرح سے عوام کا پیسہ کھاتے ہیں، تو کبھی حرام چیزوں کو حلال قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ کھلے عام ایک قسم کا اعلان جنگ ہے۔ جس طرح سے ابھی حکومت نے جو ہے وہ سود کا نظام قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور اس طرح سے قانون بنوانے میں اور اس کوششوں میں لگے رہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ علماء کرام کے خلاف ہمیشہ یہ دنیا دار لوگ جو ہیں، جو اپنی دنیا کو ہی عزیز رکھتے ہیں، آخرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو دنیا میں مگن کر لیتے ہیں، اور علماء کرام جو ان کے سامنے آگے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں، انہیں برائی سے منع کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے وہ ان کے خلاف ہر حربہ استعمال کرتے ہیں،
انہیں اگر قتل کرنا پڑے تو قتل کر دیتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں، ان پر سختیاں کی جاتی ہیں، ظلم و تشدد کیا جاتا ہے ان کے اوپر۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے معاملے میں بھی جو ہے وہ اس طرح کے واقعات پیش آئے، تو بالآخر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ عز و جل، زمین کشادہ ہونے کے باوجود میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، اب مجھے اپنے پاس بلا لے، اب میری روح قبض کر لے۔ تو اسی مہینے کی 256 ہجری میں 256 ہجری میں 62 سال کی عمر میں آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ یاد رکھیے کہ یہ حدیث کے خلاف نہیں کہ موت کی خواہش کرنا منع ہے، موت کی خواہش کرنا منع ضرور ہے، موت مانگنے سے منع فرمایا گیا ہے، لیکن ایک صورت میں کہ جب دین میں فتنے پیدا ہو جائیں اور ایمان کے خطرے ہونے لگیں، تو اس وقت جو ہے اس بات کی خواہش کرنا کہ جب دین میں خلل کا خطرہ پیدا ہو جائے تو اس وقت موت کی خواہش کرنا، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، یہ علماء کرام فرماتے ہیں۔ تو آج کل ایسے ہی حالات جا رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں دین کی برکتیں نصیب فرمائے، ہمیں حق بات کہنے کی اور حق بات سننے کی اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جب ہم اپنے بعض بھائیوں کو سمجھاتے ہیں تو وہ بہت سخت ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ ان کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ دنیا پوری کی پوری فتنوں کا ایسا جال بچھ چکا ہے کہ ادھر سے آپ قدم باہر نکالیں گھر سے تو فتنہ شروع ہوتا ہے، بلکہ گھر کے اندر آج فتنے داخل ہو چکے ہیں۔ تو ایسی حالت میں اللہ رب العزت اگر ایمان کو ہمارے کو قائم رکھتا ہے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور کرم ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہیں ان دنیا داروں کے لیے؟ ان لیڈروں نے ہمیں کیا دینا ہے؟ خدا کی قسم، ان کو تو آپ کا نام بھی نہیں پتا ہوگا، ان کو آپ کا کچھ بھی نہیں پتا ہوگا، اور آپ ان کے لیے نعرے مارنا شروع ہو جاتے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں۔ کبھی کسی کو ووٹ جو ہے وہ دے کے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور فلاں بن گیا فلاں بن گیا، اس کو خود نہیں پتا کہ وہ بن گیا یا نہیں بن گیا، تو یہ بھی نہیں پتا کہ کیسے بن گیا۔ تو میرے پیارے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کریں اور علماء کرام کا ساتھ دیں۔ یہ دنیا دار لیڈر جو ہے وہ ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتے، علماء کرام کا دامن ہاتھ میں تھام لیں۔ علماء کرام آج بھی منع کر رہے ہیں، برائیوں سے منع کر رہے ہیں، گناہوں سے روک رہے ہیں، نیکیوں کا حکم دے رہے ہیں۔ ان علماء کرام کے بغیر جو ہے وہ ہماری زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اور ان لیڈروں کے ساتھ دینے جو ہے وہ ہم چھوڑ دیں، چونکہ یہ ظلم کریں گے تو ان کے ظلم میں، ان کے مکاریوں میں، ان کے دھوکے میں، ان کے مکر و فریب میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، چونکہ ہم نے انہیں ووٹ دی ہوگی، ہم نے انہیں منتخب کیا ہوگا۔ ہم ان کی جو ہے وہ چالاکیوں پر، ان کی مکاریوں پر، ان کے جھوٹوں پر، جو ان کے فراڈ پر جو ہے وہ پردے ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اپنی جیبیں بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چلو جو جیب بھرتا ہے وہ کم از کم جو ہے وہ حرام کا ہی کھاتا ہے، لیکن دنیا کا فائدہ تو حاصل کرتا ہے۔ لیکن بعض ایسے بد نصیب ہیں کہ جو دنیا کا فائدہ بھی حاصل نہیں کرتے، بس نعرے لگانے والے ہوتے ہیں، اور بریانی کی پلیٹ پر اپنا ایمان بیچ کر چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں۔ دنیا میں سدا نہیں رہنا ہے، ایک نہ ایک دن جانا ہے اس دنیا سے، تو اپنے ایمان کو بچائیں اور ظلم پر کسی کا ساتھ نہ دیں۔ میں نے ادھر، ہماری ایک بہن ہے تو وہ بتا رہی ہیں کہ وہ ادھر ووٹ بھی نہیں دیتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جب مکاریاں کرتے ہیں، یہ جب فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیاں کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا بھی شریک ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو اس لیے اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء کرام کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا داروں نے تو اتنے نیک بندوں کو، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیسے نیک آدمی ہیں، تو دنیا داروں نے تو ان جو ہے وہ نیک ہستیوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو آج کل کے جو علماء کرام ہیں انہیں غنیمت جاننے، اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت ان علماء کرام کو اٹھا لے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔